السلام علیکم. بک ریڈنگ میں جو مزید کچھ باتیں اچھی سے شیئر کرنی تھی، اس میں ایک بات نے تو بس میرا نا کیا کہتے ہیں دل کھینچ لیا، اور مجھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد آئے واقعات کہ ان کے پاس جو آتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہمیں لگتا ہے جیسے ان میں سے ہر بندہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے سب سے زیادہ کلوز ہیں. مطلب ہر ایک کو اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، اتنی محبت سے پیش آتے تھے ہر ایک کے ساتھ کہ ہر بندے کو لگتا تھا کہ ہی لوز می، مطلب آئی ایم ہز اسپیشل پرسن. تو آپ سے اگر کوئی ملنے آئے تو ہر ایک کو ایک اسپیشل رسپیکٹ دیں. اس کو یہ مت دیکھیں کہ ان میں سے وی آئی پی کون سا ہے. مطلب اس میں سے مجھے تو اتنی چڑتی ہے نا کہ جب وہ جو کہتے ہیں پروٹوکول آیا، پروٹوکول دینا کسی کو یا پروٹوکول پیشنٹ، اس کی جگہ آپ اس انسان کو اہمیت دیں جو آپ سے ملنے آئے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. قرآن میں دیکھیں اللہ کے مطلب حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کو تبلیغ ہی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک اندھے صحابی آتے ہیں، وہ اسلام سے کو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس وقت اپنی طرف سے ان کی تو ایک گڈ انٹینشن تھی نا کہ وہ مکے کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے. تو انہوں نے شاید کچھ دیر کے لیے اگنور کیا ان جو ہے وہ نابینا صحابی کو. تو اللہ پاک نے ان کو قرآن میں بات سمجھائی، یاد دلائی، مطلب ہے کہ اگنور نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ وہ تمہارے پاس ایک نابینا آیا تھا، تم نے اس کو بھی ٹائم دینا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اسلام کے اصولوں کو امپلیمنٹ کون کر رہا ہے. مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے یہ کہ ویسٹ جو ہے نا، وہ علامہ اقبال صحیح کہتے تھے نا کہ میں نے ویسٹ میں اسلام کیا کہتے ہیں دیکھا مسلمانوں کے بغیر، اور یہاں آتا ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ وہاں وہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ان کی ساری جو کوالٹیز ہیں نا وہ مسلمس والی ہیں. تو ہم نے وہ جب میں انگریزوں کی بکس میں وہ کوالٹیز پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یار یہ تو ہماری بکس میں ہونا چاہیے نا. ہمیں ایتھکس میں سکھانے والی بکس کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو قرآن کی تفسیروں میں بھی ہمیں تو صرف وہی ملتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی ایتھکس پہ بات ہی نہیں کی. اب دیکھیں یہ صحابی والی بات سے یہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی اس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا کہ ان سے جو مل رہا ہے اس کو رسپیکٹ دے. کتنی پیاری بات ہے. اور یہ کرسچن کی بک میں مجھے ٹھیک ہے تم ریلیجن میں کسی کا ڈسکس نہیں کرتی، ہر بندہ میرے لیے رسپیکٹ کے قابل ہے، لیکن میں اس میں بات کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے اگر ترقی کی ہے تو ان کی آپ ایتھیکل ویلیو دیکھیں. اب وہ ساری ویلیو ہر ڈیوائن ریلیجن یہ سکھاتا ہے، اور اسلام نے تو بہت زیادہ ان چیزوں پہ زور دیا ہے کہ جو آپ سے ملنے آئے ہر ایک کو رسپیکٹ کرے ایز اے ہیومن، ناٹ اس لیے کہ وہ فلاں نے بھیجا فلاں نے بھیجا. اچھا فلاں بھیجے سے یاد آیا، ہم جو ڈاکٹرز ہیں نا ان سے تو بہت ریفر کرتے ہیں. ریفر کس طرح سے کرتے ہیں؟ اچھا فلاں جیسے میری بھی ایک جانے والے نے کیا، مجھے بڑی شرمندگی ہے، وہ نا میری ایک کلیگ کے پاس چلے گئی پرائیویٹ، اور ان کو جا رہے کہ کہا کہ ڈاکٹر نازیہ نے بھیجا ہے. پھر ڈاکٹر نازیہ نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے، ان کے پاس چلی جائیں. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جا کے پرچی بھی نہ بنوائیں، ایک بندے کا پرائیویٹ کا آپ ٹائم ویسٹ کریں جا کے اور بغیر سلپ کے. تو یہ بہت زیادتی ہے. اگر آپ نے کسی کے پاس، پہلی بات تو یہ کہ سوچ سمجھ کے ریفر کریں، ہر ایک کو اپنا ریفرنس نہ دیں کہ فلاں کو کہہ دیجیے گا کہ فلاں نے بھیجا ہے. اور اگر آپ بھیجتے ہیں تو پراپر گائیڈ کریں کہ ان کا یہ ٹائم ہے، ان کی اتنی فیس ہے، وہ اس ٹائم پہ اس طرح سے آپ کو ملیں گے، اور کائنڈلی جا کے آپ اپنا ٹائم لیجیے گا، بکنگ کرائیے گا اور فیس دیجیے گا، پھر ملیے گا. اسی طرح جب آپ کسی ڈاکٹر کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس ڈاکٹر کو لیگ کو میسیج کر کے فون کر کے بتا دیں کہ میری فلاں پیشنٹ آپ کی طرف ریفر کر رہا ہوں. اب اپنے کنوینئنٹ ٹائم پہ ان کو مل لیں یا آپ کا جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ دے دیں. دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے، آپ نے جس کو ریفر کیا ہوتا ہے وہ بھی سڑ کے اڑا ہوتا ہے اور آپ خود بھی بیٹھ کے سڑ کے اڑے ہوتے ہیں، اور جس نے بھیجا ہوتا ہے وہ بھی، اور درمیان میں 3 لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوئے. تو یہ ذرا ایک سوشل مینرز میں ہے کہ اس چیز کا خیال کر لیا کریں. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ سے ملنے ہیں آپ اسے کیسے ملیں. ٹھیک ہے، جتنا ٹائم دے سکتے ہیں. اگر آپ بزی ہیں بہت محبت پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ I'm sorry میں اس وقت بزی ہوں، لیکن اگر کوئی آتا ہے تو ہر ایک کو رسپیکٹ دیں. ٹریٹ ایوری پرسن یو انکاؤنٹر ود ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ. یار یہ کمال کی بات ہے. یہ ہے جیف کیلر صاحب، انہوں نے لکھا ہے اور کہا ہے، بہت ہی کمال کہا ہے کہ ہر ایک کو ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے بات، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت ڈگنیفائڈ بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور یہ ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو کوشش کریں
اسمائل سے ملے ہر ایک سے، سڑی شکل بنا کے ججمنٹل والے طریقے میں کہ اچھا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کون کیسا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں اس کا رویہ کیسا ہے، ایسے نہ جج کریں. پیار سے ملیں، اچھے طریقے سے، کھلے دل کے ساتھ، اسمائلی فیس کے ساتھ ملیں، تو لوگوں کا دل چاہے گا آپ سے ملنے کو، آپ سے بات کرنے کو. اچھا جہاں چلیں ہم نے یہ 2 باتیں کر لی، ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ بی اے گڈ لسنر. وہ تو بینگ سائیکیٹرسٹ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں، اور میں ہوں اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ گڈ لسنر ہوں. دیکھیے جس سائیکیٹرسٹ نے ہر ہیومن بینگ کو، آپ کے پاس کوئی بھی اگر آتا ہے نا، کوئی بات کرتا ہے، تو آپ کو ایک گڈ لسنر ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سننے والے کی اس لیے سننے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی سے کہیں اسٹاپ، ہلکا سا موقع ملا اور میں اپنی شروع کر دوں. مطلب ہم اس کی نا سننے بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، ہم اس کے جواب دینے کے لیے سنتے ہیں کہ جلدی جلدی سے میں اپنا کچھ نہ کچھ کہہ دوں اور مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے. پھر ایک نیپولین ہل نے اگلی بات کی ہے جی، بڑی خوبصورت بات ہے، یو کین سکسیڈ بیسٹ اینڈ کوئکسٹ بائی ہیلپنگ ادرس ٹو سکسیڈ. واو، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. کیا بات کہہ دی ہے اسلام نے، دیکھ لیں. اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کامیاب ہونے میں مدد دیں، تو کامیابی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. یار کیا بات ہے، ویسے زبردست بات ہے. میں یہ پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ اتنے سادے سادے سے کامیابیوں کے رول. اور کہا جاتا ہے مومن ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتی ہے، دیوار ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہے، اینٹیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، اینٹیں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر کے دیوار بناتی ہیں. یہ ہے جی آسک فار ورڈ یو بائی ہیلپنگ ادر. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہیلپ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جواب اور کچھ مل جائے. تو کبھی اپنے دل کو نا بلوز کر کے دیکھیں کہ اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں، آپ اس کی ہیلپ کر کے دیکھیں. ہے بہت مشکل بات، لیکن یہ کہ اینی وے کیا جا سکتا ہے. اچھا اب یہ کہ کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے سوشل نیٹ ورک بڑھ گیا. ہاں جیسے میں ڈاکٹرز کی مثال دیتی ہوں، ہمارے ڈاکٹرز میں سوشل نیٹ ورکنگ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسکل کا آلٹرنیٹیو مل گیا، سبسٹیٹیوٹ ہو گیا، کہ آپ بہت سوشل ہوتے ہیں اور آپ کا دل ہوتا ہے آپ کے پاس بہت کلائنٹس آئیں، بہت پیشنٹس آئیں، لوگ بڑے ریفرل کریں آپ کے پاس، لیکن اس کے لیے اپنی اسکل بڑھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم فلاں ورک شاپ میں گئے ہیں، فلاں جگہ لوگوں کو چائے پلائی، ڈاکٹرس کو انوائٹ کیا، فلاں کیا، میرے پھر بھی پیشنٹ نہیں بنتے. اس پہ ریویو کریں، خود کو سوچیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہماری اسکلز ہیں ایسی، کیا ہم اپنا نالج انہانس کر رہے ہیں، ہم ڈے ٹو ڈے جو سائنٹیفک نیو نالج ہے، نیو ٹریٹمنٹس ہیں، نیو آپشنز ہیں، ان پہ غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا باسی سیدھا نالج تو نہیں ہو گیا. ہمارے میجورٹی ڈاکٹرز یا ہمارے ٹیچرز جو ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، جو ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے، جو کتابیں پڑھ لی، جو رٹے مار لیے، اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیٹسٹ ٹیکنیکس کو نہیں پڑھتے. ہمارے ٹیچر، خاص طور ٹیچر سے تو مجھے بہت شکوہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ 1940 والے نالج، 1940 والا اسٹائل، اسے آگے ہی نہیں بڑھے ہمارے ٹیچنگ سسٹم میں. ڈسکشن سٹائل میں آئے، نئے ٹاپکس دیں، وہ ہمیشہ صرف جس کا پیپر ہونا، ایگزام ہونا، اس سبجیکٹ پہ نہ رہیں. لوگوں کو ایتھکس سکھائیں. میرا بڑا دل کرتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں ایتھکس اور اسکلز، بیسک اسکل جو ہے نا ان کا کوئی کورس شروع ہو، وہ سکھائی جائے اسٹوڈنٹس کو، بجائے یہ کہ صرف رٹے والی چند کتابیں پڑھا کے وہی ہر کلاس میں وہی سسٹم، وہی ایگزام. مطلب اللہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا ہو کہ پاکستان میں ایجوکیشن ریفارمز کی ہو سکے، اور جب تک نہیں ہو سکتے ٹیچرز اپنے طور پہ کچھ انوینٹ کریں. کوئی ایک آدھ لیکچر، ایک آدھ ڈیلی کا گھنٹہ جو ہے نا، آدھا گھنٹہ بچوں کو ایتھکس، بچوں کو ویلیو سکھائیں کہ وہ ایک اچھے ہیومن بینگ بن کے جائیں. پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، بہت ہائی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، سی ایس ایس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، انسانیت نہیں ہوتی، انسانیت کا احساس نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، حتیٰ کہ ہمارے پروفیسر نوٹوریس تھے، میجورٹی، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میجورٹی. ہمارے زمانے تو پھر کچھ بہتری آ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے جونیئرس کو پاس ہی نہیں ہونے دیتے تھے، کہہ کے فیل کراتے تھے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس شہر میں اس سبجیکٹ کے یا اس فیلڈ کے زیادہ ڈاکٹرز آ گئے تو ہماری جو ہے پریکٹس کم ہو جائے گی، ہماری وہ واہ واہ نہیں رہے گی. تو جو سوچ لیں کہ ہمارے ٹیچرز کیا کرتے رہے، اور اب ہم میں سے، ہمارے ایج فیلو میں سے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا اسی نقشے قدم میں چل رہے ہیں، وہی جن کو ہم گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے جس ایٹیچیوڈ کو، کیا اسی ایٹیچیوڈ کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، یا ہم نے کچھ چینج کر لیا.
چینج کریں، پازیٹیو کریں، پروڈکٹیو کریں. اور وہ کیا ہے بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہوتا ہے، جیو جینے دو، تو کامیاب ہونے کے لیے دوسروں کو کامیاب ہونے دیں.